ونڈرفل انفو کی معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اشفاق اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیکڑے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیکڑا اپنی کھال کتنے سال بعد تبدیل کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیکڑے کے طبی فوائد کون کون سے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کیکڑے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کیکڑے کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ عزیز ساتھیوں، کیکڑا ایک مشہور جانور ہے جس کو عربی میں الستران اور انگریزی میں کریب کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام کرب الماء ہے، یعنی پانی کا بچھو۔ اس کی کنیت ابو بار ہے۔ اس جانور کی پیدائش اگرچہ پانی میں ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خشکی میں بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ نہایت زود رواں ہوتا ہے، تیز دوڑتا ہے۔ اس کے دو تالو ہوتے ہیں، پنجے اور ناخن بہت تیز ہوتے ہیں، دانت بہت ہوتے ہیں۔ اس کی کمر سخت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انجان شخص اس کو دیکھے تو یہ خیال کرے گا کہ اس جانور کا نہ سر ہے نہ دم۔ اس کی آنکھیں اس کے شانوں میں اور اس کا منہ اس کے سینے میں ہوتا ہے۔ اس کے تالو دونوں طرف سے چرے ہوئے ہوتے ہیں اور 8 پیر ہوتے ہیں۔ یہ ایک جانب سے پانی کو چیرتا ہوا چلتا ہے۔ کیکڑا سال میں کئی مرتبہ اپنی کھال بدلتا ہے۔ یہ اپنے رہنے کے مقام میں 2 دروازے رکھتا ہے، ایک دروازہ پانی کی طرف اور ایک دروازہ خشکی کی طرف۔ جب یہ اپنی کھال بدلنے کے لیے اتارتا ہے تو پانی کی طرف والا دروازہ بند کر لیتا ہے تاکہ پانی کے جانوروں کے شر سے محفوظ رہے، اور خشکی کی طرف کا دروازہ کھلا رکھتا ہے تاکہ ہوا پہنچتی رہے اور اس کے بدن کی رطوبت خشک ہو کر اس میں سختی آ جائے۔ جب اس کے بدن میں خشکی آ جاتی ہے تو غذا حاصل کرنے کے لیے پانی کی طرف کا دروازہ پھر کھول دیتا ہے۔ حکیم ارسطا طالیس نے اپنی کتاب عنکبوت میں لکھا ہے کہ لوگوں کا گمان ہے کہ اگر کسی گڑھے میں مردہ کیکڑا چت پڑا ہوا ملے تو جس شہر یا جس زمین پر وہ اسی حالت میں ہے تو وہاں کے لوگ آفات سماویہ سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کیکڑے کو پھلدار درخت پر لٹکا دیا جائے تو اس پر پھل بکثرت آئیں گے۔ دیکھتے وقت دیکھنے والوں کو پورا نظر آتا ہے اور جب چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نصف ہے۔ کہتے ہیں کہ بحر چین میں کیکڑوں کی بہت کثرت ہے۔ جب وہ دریا سے نکل کر خشکی پر آتے ہیں تو پتھروں میں گھس جاتے ہیں۔ حکیم حضرات ان کو پکڑ کر سرما بناتے ہیں جو بینائی کو تقویت دینے میں مفید ہے۔ نر کیکڑا مادہ کی جفتی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ سیب سے نکلتا ہے۔ کیکڑے کے بہت سے طبی فوائد ہوتے ہیں۔ کیکڑے کے کھانے سے کمر کے درد میں نفع ہوتا ہے اور کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کیکڑے کا سر اپنے بدن پر لٹکائے تو اگر رات گرم ہوئی تو اس کو نیند نہیں آئے گی، اور اگر گرم نہ ہوئی تو نیند آئے گی۔ اگر کیکڑے کو جلا کر اس کی راکھ بواسیر پر مال دی جائے تو بواسیر جاتی رہے گی۔ کیکڑے کا گوشت سل کے مریضوں کو بہت نفع دیتا ہے۔ اگر کیکڑے کو تیر کے زخم پر رکھ دیے جائے تو تیر کی نوک وغیرہ کو زخم سے نکال دیتا ہے۔ سانپ اور بچھو کے کانٹے پر اگر اس کو رکھ دیے جائے تو بھی بہت نفع ہوتا ہے۔ اگر اس کی ٹانگ کسی درخت پر لٹکا دی جائے تو اس درخت کے پھل بغیر کسی علت کے جھڑ جائیں گے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیکڑا کھانے کا شرعی حکم کیا ہے۔ کیکڑے کا کھانا درست نہیں کیونکہ یہ نجس ہوتا ہے اور فقہاء رحمہم اللہ نے اس کو مضر قرار دیا ہے۔ بقول رافی، کیکڑے کا کھانا اس وجہ سے درست نہیں کہ اس کے کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ فقہ حنفی میں کیکڑے کا کھانا حرام ہے، بلکہ مچھلی کے علاوہ ہر آبی جانور حرام ہے۔ ناظرین گرامی، کیکڑا خواب میں دیکھنا ایک نہایت باہمت، مکار اور فریبی شخص کی دلیل ہے۔ اس کا گوشت کھاتے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ دیکھنے والے کو کسی دور دراز ملک سے مال حاصل ہوگا، اور کیکڑے کو خواب میں دیکھنا مال حرام کی علامت بھی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں بے پناہ اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔